محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیتوں ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے گزشتہ منگل یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ بئی طور کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات و احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل جو ایک زمانے تک فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، پھر اس کے بعد ان پر بے شمار احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن جب جب ان پر اللہ کا انعام ہوتا رہا، وہ تب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہی کرتے رہے اور نافرمانی میں مبتلا ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس بے شمار انبیاء اور پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغام پہنچایا۔ جو احکام اور پیغام ان کے نفس کے خلاف ہوتے، خواہش کے خلاف ہوتے، تو وہ ان احکام کو ٹھکرا دیتے، بلکہ نبیوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبیوں کا قتل بھی کیا ہے۔ کئی انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی، حجرے کی چھت پھاڑ کر آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر 2 دائمی عذاب مسلط فرمائے۔ جو حضرات گزشتہ منگل یہاں پر تشریف فرما تھے ان کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس کی آخری آیت کریمہ میں اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر 2 دائمی عذاب کا تذکرہ آیا تھا۔ دائمی عذاب کہتے ہیں ہمیشہ کا عذاب۔ وہ 2 دائمی عذاب کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت یعنی فقر و محتاجگی کو مسلط فرما دیا، یعنی رہتی دنیا تک وہ ذلیل بھی رہیں گے اور محتاج بھی رہیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے ہم
یہودیوں کو دیکھیں تو وہ تو صبح میں امیر اور مالدار نظر آتے ہیں، تو گزشتہ درس میں یہ جواب دیا جا چکا تھا کہ ان کے درمیان جو امیری ہے اور مالداری ہے وہ صرف امیروں تک اور مالداروں تک ہی محدود ہے، ان کی عوام آج بھی غربت کا شکار ہے۔ یہ سروے اور تحقیق ہے۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، دو دائمی عذاب، ایک تو وہ ذلیل رہیں گے اور دوسرے غریب رہیں گے، محتاج رہیں گے، فقر اور تنگی میں مبتلا رہیں گے۔ اب یہ دو عذاب اللہ نے ان پر مسلط فرما دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان دونوں عذاب سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے آج کی تلاوت کی گئی آیتوں میں سے پہلی آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی کامیابی اور نجات کی شکل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ زندگی کی آخری سانس تک انسان کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ کب تک ہے؟ جب تک غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو، موت کے فرشتے نظر نہ آتے ہوں، جاکنی کے عالم میں آدمی مبتلا نہ ہو اور عالم بالا کی چیزوں کا مشاہدہ نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے وہ ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان قبول ہے، کوئی فاسق ہے، گنہگار ہے، توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اس کی توبہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ لیکن جب سانس اکھڑنے لگے، کنپٹیاں دبنے لگے، ناک کا بانسا پلٹ جائے، پنڈلیوں پر پنڈلیاں گرنے لگے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے اور موت کی زندگی کے بعد کے آثار مرنے والے کو نظر آنے لگے، اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان ناقابل قبول ہے، اور کوئی فاسق ہے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت وہ ایمان کا نعرہ بھی لگا رہا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو بعض تفسیر کی کتابوں میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سمندر کا کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ٹھوس رہے تھے، اور قرآن میں آیا آل آنا، اب کا کلمہ، اب کا ایمان ناقابل قبول ہے، قبول نہیں کیا جائے۔ تو دیکھیے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں سے اور اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے، یہاں تک کہ تم نے معصوم بندوں کا، نبیوں کا قتل تک بھی کیا ہے، لیکن اب بھی اگر تم توبہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو تو تمہاری توبہ قبول کی جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی یعنی بددین ہیں، ان میں سے من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، انہیں نہ ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ غم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک پہلی جماعت کون سی ہے؟ ان الذین آمنوا، مسلمان، اور دوسری جماعت والذین ہادوا، یہودی، والنصارى، اور تیسری جماعت نصارہ یعنی عیسائی، اور چوتھی جماعت والصابئین، بددین، جن کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ 4 جماعتوں سے اللہ فرماتے ہیں یہ چاروں میں سے جو بھی ہو، مگر ہمارا قانون اور اصول یہ ہے جو بھی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، ہم اسے ثواب بھی دیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ تو توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، ان 4 جماعتوں میں سے ایمان والوں کو ان میں کیوں شامل فرمایا؟ بات تو ہے نا، وہ تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ بات تو چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، صابئین، بددین، مشرکوں اور منکروں کی۔ اللہ یوں فرماتے کہ چاہے کوئی بھی رہنے دو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے صابی ہو، جو بھی ایمان لائے گا اب بھی ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ ان تینوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو بھی شامل فرمایا، اور پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اور یوں فرمایا چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بددین ہو، جو بھی ہو، لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ہم اسے ثواب دیں گے، اس کی توبہ کو قبول فرمائیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ حضرات مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، اس کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسا کہ کوئی حکومت یہ اعلان کرے کہ دیکھو ہمارا یہ قانون ہے، اس قانون پر ہر ایک کو چلنا ہوگا، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو۔ اور ہم بھی گھر کے اندر بھی کرتے ہیں ایسا، کوئی بھی رہنے دے، کون سا بھی بچہ رہنے دو، سب کو میری بات ماننا ہے۔ حالانکہ اس بولنے کے انداز سے اصل
مقصد اور نشانہ تو نافرمان ہوتے ہیں، فرما بردار نہیں ہوتے، لیکن یہ انداز اختیار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نافرمانوں پر اور باغیوں پر زیادہ اثر پڑے کہ ارے باپ رے باپ، جب فرما برداروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، وفاداروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو پھر نافرمانوں کو کیسے بخشا جائے گا؟ اس لیے اللہ نے عام اعلان فرما دیا۔ اصل مقصود تو نافرمانوں کے سامنے یہ قانون بیان کرنا ہے اور باغیوں کے لیے قانون بیان کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے وفاداروں کا بھی تذکرہ فرمایا اور یوں فرمایا سب کے لیے ہمارا قانون ایک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی، اور چاہے مشرک ہو، بددین ہو، سب کے لیے ہمارا ایک ہی قانون ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب تھا، لیکن اس میں چند الفاظ ہیں لغوی اعتبار سے ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہتر ہے اور کچھ ضروری بھی ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کا تذکرہ بہت جگہ آیا ہے۔ ان الذین آمنو، بے شک جو ایمان لائے ان کا تذکرہ بھی بہت جگہ آیا ہے۔ یہ آمنو عربی لفظ ہے اور یہ لفظ بنا ہے کس سے؟ 3 حروف سے بنا ہے، حمزہ، میم، نون، یہ 3 حروف سے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں آمنا یؤمنو، ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا، سچ ماننا، چونکہ ایمان والا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اور اچھی بری تقدیر کا من جانب اللہ ہونے میں، تمام آسمانی کتابوں کا، تمام فرشتوں کا، اسی طرح مرنے کے بعد کی جو دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو ایمان والا کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات، قرآن مجید میں یہودیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ہادو جو لفظ بنا ہے 3 حرف سے بنا ہے، یہ بھی ہا، واو اور دال سے۔ اس کی گردان کریں گے ہادا یہودو ہوگی اور اس کا ترجمہ ہوگا آہستہ سے پلٹنا، آہستہ سے رجوع ہونا اور توبہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہودی کے معنی توبہ کرنے کے، یہودی کے معنی رجوع ہونے کے آتے ہیں۔ اب لفظ اچھا ہے، اس کے معنی بھی اچھے ہیں، لیکن جن کا یہ نام رکھا گیا ہے وہ اس لفظ کے مطابق نہیں اتر رہے ہیں اور فٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہودیوں کا نام یہودی کب پڑا۔ یہودی یہ لفظ ہوتا ہے تو ایک آدمی کو یہودی کہتے ہیں اور پوری جماعت کو یہود کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا اور تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا جو یہاں درس میں مسلسل بیٹھ رہے ہیں، بنی اسرائیل نے کسی دور میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کتاب لانے کے لیے 40 دن کے لیے گئے تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل کی کلاس لی، آسمان سے وحی آئی کہ ان گوسالہ پرستوں کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے آپ کو قتل نہ کر ڈالے۔ چنانچہ اس میں جو لوگ گوسالہ پرستی میں مبتلا نہ تھے ان کو حکم ہوا تھا ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو لوگ اس میں گوسالہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تھا، اور ایک دن میں ہزاروں کی تعداد قتل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وقت کے انبیاء پکار اٹھے، اللہ سے دعا کر اٹھے کہ یا اللہ رحم فرما، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ٹھیک ہے اب ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو ان لوگوں نے جب گوسالہ پرستی سے توبہ کیا، رجوع کیا تھا، اس وقت ان کا نام یہودی پڑ گیا تھا۔ یہودی کے معنی توبہ کرنے کے، رجوع کرنے کے آتے۔ تو جب انہوں نے توبہ کیا، جب انہوں نے رجوع کیا تو اس وقت ان کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ یہودی پڑ گیا۔ تو جب سے اب تک ان کا نام یہودی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے، نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ان کے یہودی نام رکھنے کی دوسری وجہ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ کیا تھا؟ یہودا تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو نسل چلی ہے یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے، تو بڑے بیٹے کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ وہ یہودا، اس کی جو نسل ہوگی یہودی ہوگی۔ یہ تو یہودیوں کے نام رکھنے کی وجہ بیان کر دی گئی۔ اب آئیے نصارہ کا کیا قصہ ہے۔ نصارہ عیسائیوں کا نام ہے، اور عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا اور ماننے کا، اور انجیل پر ایمان رکھنے کا، انجیل پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا نام نصارہ کیوں پڑا یا نصرانی کیوں پڑا؟ اس کی ایک وجہ تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ساتھ میں رہنے والے ساتھیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو نصارہ کے ایک معنی مدد کرنے کی آتے ہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، انصار بنیں گے ہم آپ کے، تو اس وقت ان کا نام کیا پڑ گیا؟ نصارہ۔ چونکہ نصارہ یہ لفظ بنا ہے نون صاد را سے، اور نصرن کے معنی مدد کرنے کے آتے ہیں، تو نصارہ کے معنی بھی بہت سارے مدد کرنے والے، نصیر کی جمع نصارہ،
ایک وجہ نصارہ کے نام پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ناصرہ ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ ناصرہ، فلسطین اس کے آس پاس کہیں پر واقع ہے۔ تو یہ عیسائی اسی بستی کے، جس بستی کا نام ناصرہ ہے، وہیں کے یہ باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، اسی لیے ان کا نام ناصرہ سے نصارہ پڑ گیا۔ اب اس میں چوتھے گروپ کا جو نام لیا گیا، گروہ کا جو نام لیا گیا، وہ ہے صابئین۔ صابئین یہ جمع ہے، اس کا سنگولر ہے صابی، صبا یصبؤ، کے معنی آتے ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جانا۔ اور ویسے تو مفسرین نے صابی کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن عام تفسیر یہ ہے کہ جو بھی اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے اسے صابی کہا جاتا ہے، بددین کہا جاتا ہے۔ ورنہ بعض لوگوں نے ایسی بھی تفسیر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے ان کو صابی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو لوگ دین پر چلنے والے تھے ان کو حنفی کہا جاتا ہے، حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب۔ جو بھی ہو، اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، جو بھی ہو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ کے پاس وہ ثواب پائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف کے معنی ڈر، خوف، ڈر نہیں ہوگا۔ کس کو؟ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا، اسے ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اسے غم بھی نہیں ہوگا۔ ڈر اور غم میں فرق کیا ہے؟ ڈر اور غم میں فرق کیا ہے؟ ایک باریک فرق ہے، وہ یہ ہے پچھلے جو حادثے آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، جو پریشانیاں پچھلی زندگی میں آتی ہیں، ان حادثات اور پریشانیاں کے بارے میں وہ پریشانیاں، وہ حادثے جب بھی آدمی کو یاد آتے ہیں تو غم ہوتا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوگا، یہ حادثہ ہے، جب بیٹا یاد آئے گا، اسے تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کو آپ کیا کہیں گے؟ غم کہیں گے۔ اور ڈر کا تعلق آنے والی مصیبتوں سے ہوتا ہے، آنے والی پریشانیوں سے ہوتا ہے۔ جیسے دکان ہے، گراہک کم ہو گیا، اب ڈر ہے آگے چل کے دکان چلتی یا پورا بند ہو جاتی۔ اب یہ جو لقلقہ دل میں لگے ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ ڈر، اس کو غم نہیں بولیں گے۔ یہ نہیں بولتے مجھے دکان کے نہ چلنے کا ڈر ہو رہا ہے، وہ کہ نہیں بولتے، وہاں یہ نہ چلنے کا غم نہیں ہو رہا بولتے، کیا بولتے؟ ڈر ہوتا بولتے۔ اور پچھلا جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، پچھلے گزرے ہوئے حادثوں پر ان کو غم بھی نہیں ہوگا، اور آئندہ ہونے والی پریشانیوں کا ان کو
ڈر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ بھی ہے، ہم دنیا میں بعض وقت بعض دیندار پرہیزگار اولیاء اللہ صالحین کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو بیان فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے اسے رنج و غم نہیں ہوگا۔ ہم بولے تو گنہگار ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہم کو رنج بھی ہو رہا، غم بھی ہو رہا، ڈر بھی ہو رہا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈر ہوتا ہے، وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب اللہ والوں نے دیا ہے۔ ڈر ڈر اور غم غم، پریشانی پریشانی میں فرق ہے۔ ڈر ڈر، غم غم اور پریشانی پریشانی میں فرق ہے۔ ایک گنہگار کو بھی ڈر ہوتا ہے، گنہگار کو بھی غم ہوتا ہے، اور ایک دیندار کو بھی ڈر ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن دونوں کے ڈر اور غم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھو، اللہ والوں نے یہ مثال دی ہے، میں کیا مثال دے سکتا ہوں؟ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سخت، اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ایک آدمی شیخ کباب کھا رہا ہے، اس میں مرچی تھوڑی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو پیٹ کے درد سے بھی ایک آدمی رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جا رہے ہیں، اور ایک آدمی شیخ کباب کھا رہا ہے، مزے لے کر کھا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ دونوں کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، ان دونوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں فرق ہے نہیں ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ پیٹ کے درد والا پیٹ کے درد سے پریشان ہے، عذاب میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہے۔ دوسرا آدمی ظاہر کے اعتبار سے آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں، لیکن وہ تو شیخ کباب کا مزہ لے رہا ہے۔ ایسے ہی بزرگوں اور عزیز دوستو، گنہگاروں کو پریشانی مصیبتیں آتی ہیں، وہ بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ پریشانی وہ مصیبت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے نافرمانوں کے لیے۔ لیکن جب اللہ والوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے، وہ پریشانی اور وہ مصیبت ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس میں بھی وہ لطف اندوز ہوتے، مزے لیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ مزے لیتے، ان کا درجہ بڑھتا ہے اللہ کے پاس۔ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ یہ خوف اور غم کو ملائیں گے تو انگریزی میں ایک لفظ بنتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ جی کوئی بولے نا ابھی؟ ٹینشن۔ ہاں تو وہی ہے ترجمہ۔ اگر زندگی میں ٹینشن ختم کرنا ہے تو پھر اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے۔ آئیے اب اس کے بعد والی آیت کریمہ، پھر وہ مضمون یہاں سے پلٹ گیا بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل کی شرارتوں کی طرف۔
اگلی آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آیت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر 40 دن اعتکاف میں بیٹھ کر روزہ رکھ کر تورات کتاب لائے بنی اسرائیل کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ خود کھلم کھلا ہم کو آواز دے یہ کتاب میری ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں 70 سرداروں کو چن کر طور پہاڑ پر گئے۔ وہاں غائبانہ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کتاب ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا پتا یہ اللہ ہی کی آواز ہے، کسی اور کی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ تو اسی وقت بجلی آئی اور وہ 70 کے 70 جل کر خاکستر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ قوم ویسے ہی بڑی یہ ہے، اگر آپ ان کو زندہ نہیں کریں گے تو ان کے جو خاندان والے ہیں اور میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بڑے غصے والے ہیں، 70 کو چن کر پہاڑ میں لے جا کر کے کام تمام کر دیے، ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ واقعہ آپ لوگ سنیں نا۔ اب وہ 70 لوگ زندہ ہوئے، واپس آئے تو ان کی ذمہ داری تھی اپنی قوم کو بتانا کہ ہم نے آواز سنی، واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا؟ بجائے اس کے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم گئے تھے تو صحیح، وہ آواز بھی آئی تھی، نہیں بول کے نہیں، یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بولے کہ اس میں جو احکام پہ تمہارا دل چلنا چاہے اس پہ چلو اور جس پہ نہیں چلنا چاہے بس چلو۔ اپنی طرف سے یہ بات بڑھا دی تو اب اللہ کا غضب بھڑک اٹھے گا نہیں اٹھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت طور پہاڑ کو چھتری کی طرح ان کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور پیچھے آگ بھڑک اٹھی اور ایک طرف سمندر نظر آنے لگا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ تم لوگ تورات کو مانتے ہو، اس کے اوپر عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، بولو، اقرار کرو، ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تم سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل فوراً سجدے میں گر گئے اور گر کر اعتراف کرنے لگے کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تورات کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر سے ہٹا لیا۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اگلی آیت میں۔ آپ کے سامنے اگلی آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا۔ وہ مانے اور، اذ مانے اس وقت، اخذنا لینا، میثاق، میثاق کہتے ہیں پکا عہد و پیمان، کم تم سے، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا۔ وہ پکا عہد کیا تھا؟ پکا عہد یہ تھا کہ تم تورات پر عمل کرتے یا نہیں کرتے، ورنہ تمہارے اوپر طور پہاڑ گرا دیا جائے۔ وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے، رفع کا ترجمہ بلند کرنا، اٹھانا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو اٹھا دیا،
ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو۔ اچھا، طور پہاڑ جب اپنے اوپر یہ لوگ دیکھ لیے نا، فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان کا سجدہ کیسا تھا اس وقت کا معلوم ہے؟ سجدے میں گرے، آدھے سجدے میں تھے، آدھا سر اٹھا کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ڈرتا ہوا آدمی کیسا دیکھتا جی؟ بالکل اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس لیے یہودیوں کا سجدہ بھی آج تک ویسے ہی ہے، آدھا سجدہ کرتے ہیں، آدھا سجدہ زمین کا، آدھا سجدہ اوپر۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو، لو وہ احکام جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ آتینا، ہم نے دیا ہے، کم، تم کو، پکڑو تم وہ احکام جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ آگے کا لفظ سنو، بِقُوَّةٍ، کیسے پکڑو؟ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پکڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قوت اور طاقت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے نا، میں اس طرح پکڑ لوں، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پکڑ لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے آیت میں جو فرمایا کہ کتاب کو اور احکام کو قوت کے ساتھ پکڑو، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے، کتاب پڑھو، کتاب سمجھو، کتاب کے احکام پر عمل کرو اور کتاب کے احکام کو عام کرو، یہ مطلب ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ احکام جو اس میں ہے، کس میں؟ کتاب میں ہے۔ یہاں پر حضرات علماء اکرام نے، مفسرین نے اس آیت میں جو ذکر فرمایا ہے تورات کی نسبت سے، کہ قرآن مجید کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ کا یہی حکم ہے، جو حکم اہل کتاب یہود اور نصارہ کو، بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا، وہی حکم ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے۔ تو قرآن کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ بیان سن لیے، پورے جا کے مضبوطی سے پکڑ لیتے بیٹھ جائیں گے ایسا؟ جی، ہمارے زمانے میں ہم جب پڑھتے تھے، زمانے طالب علم میں امتحان کا زمانہ آ گیا تو ملزمان بولتے تھے، کہیں کو پھر رہے میں، یہاں جاؤ کتاباں دیکھو، جاؤ کتاباں دیکھو۔ تو بچے تھے، بچپن، ارے میاں مول صاحب کتاب دیکھو، بولی واقع صحیح بات ہے، جا کو دیکھنا، بول کے کتاباں جو جمے رہتے تھے نا ریکس پہ، وہاں جا کے گھور کے دیکھتے تھے ایسا، مول صاحب کی بات نیچے گرنے نہیں دینا بھائی، ایسا 1-2 منٹ اچھا دیکھ لیا، ہاں وہ کتاب کہاں ہے دیکھو، وہ کتاب کہاں ہے دیکھو، دیکھ لیا نا بھائی، بس بات ختم۔ تو کتاب دیکھنے کا ایک مطلب ہے، کتاب دیکھنے کا مطلب پڑھنا ہے۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ہم میں ایسے ہیں جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے 2 چیزیں بڑی فخر کی ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنا، اور دوسری فخر کی چیز ہے اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھ کر آنا۔ یہ 2 چیزیں بہت بڑی، اس کے لیے وقت نکالیے، کسی حافظ صاحب کو، امام صاحب کو پکڑ لیجئے۔ ہاں، یہ بھی امام صاحب کو پکڑنے کا مطلب وہ نہیں لینا جا کے امام صاحب کو پکڑ لیے 2 ہاتھوں سے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے،
وہ جملہ تو مجھے یاد نہیں ہے مگر اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت دوست کو پکڑ لیتا ہے، بلکہ فارسی میں تھا ہی. ایک آدمی یہ پڑھ لیا، پڑھ کے باہر گیا تو دیکھا اس کا دوست کسی اور سے لڑا، تو اس کو کتاب کا یاد آ گیا. دوست ہوتا ہے جو مصیبت میں دوست کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے. دوست کی لڑائی دشمن سے چڑھ رہی، انہیں جا کے کیا کر لیا، دوست کے ہاتھاں، ارے ہاتھاں چھوڑ دیا. وہ نہیں ویسا نہیں، دوست کو کیا حق ادا کرنا ہے میرے کو. دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اس سے بڑی مصیبت کیا لڑائی ہو رہی، اس لیے میں تو ہاتھاں چھوڑ نہیں سکتا. آج کل ہماری دوستی بھی قرآن سے ایسی ہی ہے. اللہ معاف فرمائے، ایسی دوستی ہے ہماری. قرآن مجید کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، اثرات ہو گئے، دکان کی اوپننگ کرنا ہے اور کسی چیز کی اوپننگ کرنا ہے، گھر میں کوئی مر گئے، جب قرآن مجید یاد آتا، سورہ یاسین پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو. یہ کتاب مردوں کی نہیں ہے، مردوں کی کتاب ہے. یہ کتاب مردوں کی نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے. شیطان اس کتاب کے قریب اسی لیے نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ یہ کتاب پڑھ کے حقیقت میں مومن بنتا ہے، مسلم بنتا ہے. تو فرمایا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو تم اس میں جو احکام ہیں، چاہے وہ تورات ہو، اس کے ضمن میں قرآن مجید کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب یاد کرنے کے لیے مکاتب قائم کرنا پڑے، مکاتب قائم کرو، مدارس قائم کرنا پڑے، مدارس قائم کرو، اجتماعات قائم کرنا پڑے، اجتماعات قائم کرو، حلقے لگانا پڑے، حلقے لگاؤ. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں گھر میں قرآن مجید کے حلقے لگانا چاہیے. گھر کے جتنے لوگ ہیں، مرد ہے، خواتین ہیں، چونکہ آپس میں عام طور پر محرم ہی ہوتے ہیں، پردہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو پورے آپس میں بیٹھ کے کم از کم قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے سننا چاہیے. سنتے بھائی؟ کون سنتے ہیں؟ ہم کبھی اپنی گھر والی کو لے کے بیٹھے، چلو سورہ فاتحہ سنو اور سورہ کوثر سنو، سورہ اخلاص سنو، نہیں، التحیات سنو، درود شریف سنو، دعائے معصورہ پڑھو، نہیں سنتے ہم. اور گھر والی کا کہاں سے سنیں گے؟ پہلے اپنا صحیح نہیں ہے، پرابلم وہ ہے. تو اپنا بھی صحیح کرنا ہے. اگر اپنا صحیح ہے تو گھر میں سب کا صحیح کرنا ہے. اپنا صحیح نہیں ہے تو گھر میں جس کو آتا ہے اس سے صحیح قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. دیکھو صحیح حروف سے اگر ہم قرآن کو نماز میں نہیں پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی نہیں ہوتی، معنی بدل جاتے ہیں. میرے پاس کئی لوگ دعا پڑھانے آتے ہیں، میرے کو کچھ آتا جاتا نہیں، اللہ کا جو کلام ہے وہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو. اس سے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، نظر بھی ختم ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر بیماری سے شفا، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ ہے. بعض لوگ لیتے ہیں، جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں مول صاحب کچھ نہیں ہوا. تو کبھی کبھی میں سن لیتا ہوں بھائی پڑھے کیا آخر تو. جب ہم ان کی صورتیں سنتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کچھ پڑھا اوڑا نہیں، ادھر کا ادھر پڑھ دیا. ایسا پڑھنے سے زندگی بھر بھی اثر نہیں ہوتا. صحیح پڑھنا سیکھنا ہے.
سب کوشش کریں گے نا بھائی؟ ہاں، یہ درس قرآن مجید کا مطلب ہی ہے کہ کچھ لے کے جانا ہے یہاں۔ اب نہیں آ کے مزے سے میں سنا دیا، مزے سے آپ سن لیے، پھر بعد میں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، کہاں گئے تھے کہاں بھی نہیں، کیا لے کچھ بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا نا بھائی؟ کچھ لے کے جانا ہے، سیکھنا سکھانا، اپنے وقت کو فارغ کرو، اللہ کے کلام کو اچھا پڑھنا سیکھو، اس سے برکتیں آئیں گی زندگی میں انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو تم اس میں جو احکام ہیں ان تمام احکام کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھیں گے، کتاب پر عمل کریں گے تو متقی بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ وہ طور پہاڑ جب تک تھا نیچے گر گئے، سجدے میں پڑ گئے، آدھا سر سجدے میں آدھا سر اوپر، ہاں اللہ میاں ہم مان گئے، اللہ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ڈرا کہ اللہ پہاڑ کو ہٹا لیے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے تمہاری سروگردانی کے باوجود بھی عذاب کو مؤخر کر دیا، تمہیں ڈھیل دے دی، تمہیں موقع دے دیا، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا جب تم پھر گئے تھے اللہ تم پر عذاب مسلط کر دیتا، تم تباہ کر دیے جاتے، برباد کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل تم پر کرم کیا، رحم کیا، تو لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ اس رحم و کرم